باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفلاح ٹی وی کی طرف سے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں بچوں کے لیے گھر میں بیٹھ کر یوٹیوب پر اپنے سبجیکٹ کو پریپیئر کرنے کے یہ کاوش میں ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بایولوجی۔ اور بایولوجی جو ہے وہ تیسرا بڑا سائنس کا میجر سبجیکٹ ہے۔ تو بایولوجی کی تعریف میں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں بایولوجی ورڈز کی جانب۔ تو جو بایولوجی کا ورڈز ہے، بایولوجی انگلش میں لکھیں تو ایسے لکھا جائے گا۔ اب اس میں دو حصے ہیں، نمبر 1 بایو، نمبر 2 لوجی۔ اب بایو جو ہے یہ بایوس ورڈ ہے اس سے نکلا ہے، اور لوجی جو ہے یہ ورڈ ہے یہ لوگوس اس سے نکلا۔ اب بایوس کا مطلب ہوتا ہے زندگی، اور لوگوس کا مطلب ہے جی مطالعہ۔ اس طرح کمبائن کر دیں، اکٹھا کر دیں دونوں کو تو ارینج کر کے کیا بن جاتا ہے، زندگی کا مطالعہ۔ یعنی بایوس لوگوس کمبائن کیا میننگ دیتے ہیں، زندگی، لائف، اسٹڈی آف لائف، اسٹڈی آف لائف، اسٹڈی آف لائف۔ تو اسٹڈی آف لائف کا دوسرا جو ہے پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جانداروں کا مطالعہ، جانداروں کا مطالعہ۔ پہلے بھی ہم ایک لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، فزکس ہو یا کیمسٹری ہو یا بایولوجی ہو، تو ان کی جنرل ڈسکشن ہمیں یہ سائنس کی بتاتی ہے کہ بایو ایک سبجیکٹ، فزکس دوسرا، کیمسٹری تیسرا۔ تو بایو ڈویژن ہے لیونگ تھنگز، جانداروں کا مطالعہ۔ فزکس جو ہے یہ بے جان اشیاء کا مطالعہ ہے۔ اس کو عام جو زبان میں فارسی زبان میں طبیعیات یعنی کہ کہتے ہیں ظاہری حالت کا مطالعہ۔ کیمسٹری جاندار ہوں یا بے جان اشیاء، ان کی ساخت، ترکیب اور ان کے مختلف مادوں جو ان میں پائے جاتے ہیں ان کا علم ہے۔ اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ایک لیکچر میں، ایک ٹاپک میں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ زندگی کا مطالعہ بایولوجی اگر کہلاتا ہے تو کیوں کہلاتا ہے۔ تو اسٹڈی آف لائف جو ہے یہ کیوں پڑھی جا رہی ہے، کیوں کی جا رہی ہے۔ تو جب انسان دنیا میں آیا، دنیا میں پیدا ہوا، تو اس کے ذہن میں مختلف سوالات پیدا ہوئے۔ پہلا سوال کہ میں کون ہوں، میں دنیا میں کیا لینے آیا ہوں، یہ فلاں جو میرے سامنے درخت ہے یہ کیا ہے، جانور ہیں یہ کیا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے تو کیا ہے، اس طرح کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، اوڑھنا کیا ہے، نیند کیوں آ رہی ہے، سوشل لائف کیا ہے۔ تو یہ سارے سوالات اس کے ذہن میں آئے۔ تو ان سارے سوالات کا جواب پھر اسٹڈی آف لائف میں جانداروں کے مطالعے میں دیا گیا، جس کو کیا کہا جاتا ہے، بایوس لوگوس کہا جاتا ہے۔ اور کمبائنلی یونائٹڈلی اکٹھا کریں تو کیا بن جاتا ہے، بایولوجی بن جاتا ہے۔ اب بایولوجی کی جو تعریف ہے وہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ سائنس کی وہ شاخ ہے، سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں جاندار اشیاء کی ساخت اور ان میں موجود مادوں کے کیمیکل ری ایکشنز کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے جی، بایولوجی کہلاتا ہے۔ سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں جاندار اشیاء کے ساتھ موجود کیمیکل میٹر مادوں کی کیمیکل ریئیکشن کا مطالعہ
کیا جائے۔ بایولوجی کہلاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی بھی ایک برانچ پڑھ لیتے ہیں آج تاکہ ٹاپک جو ہے لینتھی نہ ہو جائے۔ تو اس کی مین 3 برانچز ہیں، بنیادی فنڈامنٹل جو ہیں وہ 3 ہیں، بنیادی جو برانچز ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، اب جاندار میں 2 حصے ہیں، جاندار کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 جی جانور، نمبر 2 پودے۔ تو جو جانور ہیں اینیملز، ان کی جو اسٹڈی ہے اس کو کہا جاتا ہے جی زولوجی۔ جس میں جانداروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، صرف جانوروں کا مطالعہ، انسان، حیوان، چرند پرند، ان کا مطالعہ جو ہے۔ انسانوں کی ساخت کیا ہے، جانوروں کی ساخت کیا ہے، پرندوں کی ساخت کیا ہے، پرندوں کے اندر کون سے جو ہیں کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں، اس طرح ورٹیبریٹس، انورٹیبریٹس، ہڈی والے، ریڑھ کی ہڈی والے، بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانور، رینگنے والے جانور، سارے جانور، انسان اور حیوان سمیت، ان کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے؟ زولوجی کہلاتا ہے۔ اب پودے جو ہیں ان کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے؟ بوٹنی۔ پودوں کا مطالعہ بوٹنی کہلاتا ہے۔ اب جاندار 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 جاندار ہیں جی میکرو۔ جانداروں کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 میکرو، نمبر 2 مائکرو۔ میکرو ہیں جو ہمیں عام آنکھ سے نظر آتے ہیں، جیسا کہ انسان، جانور میں بھینس، گائے، بیل، بکری، یہاں تک کہ حشرات بھی کچھ ہمیں نظر آتے ہیں۔ پودوں میں بہت سے پودے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، تمام پھلوں کے درخت ہیں، تمام زرعی اجناس کے پودے ہیں، یہ سارے ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے پودے اور جانور ہیں جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے جی مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایسے جانداروں کا مطالعہ مائکرو بایولوجی کہلاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جاندار جو عام آنکھ سے نظر نہ آئیں، ایسے جاندار جو عام آنکھ سے نظر نہ آئیں، عام آنکھ سے نہ نظر آنے والے جاندار، عام آنکھ سے نہ نظر آنے والے جاندار کیا کہلاتے ہیں جی؟ چھوٹے، یعنی کہ مائکرو اینیملز، مائکرو لیونگ تھنگز کہلاتی ہیں، اور ان کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے جی؟ مائکرو لیونگ تھنگز کا مطالعہ مائکرو بایولوجی کہلاتا ہے۔ جو جاندار بہت چھوٹے ہوتے ہیں، عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، ان کا مطالعہ اسٹڈی آف سچ living things which are not seenable by the eye and which require microscope to see them are called micro animals, and the study of micro living things is called microbiology۔ biology کی وہ شاخ ہے جس میں چھوٹے جاندار جو عام آنکھ سے نہ نظر آئیں ان کا مطالعہ کیا جائے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ مائکرو بایولوجی کہلاتی ہے۔ یہ 3 بنیادی شاخیں تھیں جو ہم نے آج ڈسکس کی۔ پہلی ہے جی زولوجی، جس میں صرف جانوروں کا مطالعہ، انسان اور جانوروں، جن میں پرندے اور تمام قسم کے جانور آ جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے ہیں جی جاندار پودوں کا جو مطالعہ وہ بوٹنی کہلاتا ہے۔ اب جاندار پودے ہوں یا جانور ہوں، یہ 2 قسم کے ہیں۔ میکرو بہت بڑے، مائکرو اینیمل جو ہیں وہ ہمیں عام آنکھ سے نظر آتے ہیں، مائکرو اینیمل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے۔